السلام علیکم جی. میاں محمد نواز شریف صاحب تقریباً کوئی 10 سال کے نہیں 6 سال کے بعد جو ہے وہ 6.5 سال کے بعد پہنچے ہیں کوئٹہ. میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کوئٹہ ایک سمبولک حیثیت رکھتا ہے اور سمبولک حیثیت کچھ یوں ہے. اور آپ کو میں بتاؤں میاں نواز شریف سمبلزم کا بہت دھیان رکھتے ہیں. وہ تو ان کو جو ہے شوق نہیں ہے یا اس لیے انہوں نے وہ سوشل میڈیا ٹیم نہیں رکھی ہوئی. مطلب کہ جہاں سے جس شہر سے میاں محمد نواز شریف کے اقتدار کے خاتمے کا آغاز کیا گیا تھا ایک آرگنائزڈ سازش کے تحت، اسی شہر میں ان کو ایوان اقتدار میں واپس لانے کا اہتمام کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس کو اب یوں دیکھنا ہے آپ نے. میاں نواز شریف کا کوئٹہ کا دورہ جو ہے اس کو آپ نے یوں دیکھنا ہے. اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے. اس دفعہ نواز شریف یہ شعر پڑھ کے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ نہیں، بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے آپ نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرتے ہوئے مجھے، میرے اقتدار کو، میری سیاست کو، میری پارٹی کو لپیٹنا شروع کیا تھا. تو آپ یاد کیجئے پھر اس وقت اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی کون بنا تھا؟ جناب آصف علی زرداری صاحب جو تھے، جنہوں نے بڑی بڑی بڑکیں لگائی تھیں اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم چیئرمین سینٹ بھی اپنا لے کے آئیں گے. وہ چیئرمین سینٹ اپنا لائے. موجودہ چیئرمین سینٹ انہی کا نامزد کرتا ہے، لیکن بعد میں اس چیئرمین سینٹ صاحب نے بھی زرداری صاحب کو ان کی آنے والی جگہ پہ جا بٹھایا. اور پھر جو تھا جن کے لیے انہوں نے یہ ساری کالک اپنے منہ پہ ملی یا گند کا ٹوکڑا اپنے سر پہ اٹھایا، انہوں نے بھی زرداری صاحب کی چھٹی کروا دی. ٹھیک ہے بھائی، پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے زرداری صاحب کو گود لیا، زرداری صاحب نے بڑکیں مارنا شروع کی. میں ملا کو یہ کر دوں گا، نواز شریف کو ملا اور مولوی کبھی، مطلب کہ ایک مخصوص طرز فکر کے تحت ملا تو ایک گالی ہے نا، جبکہ اسلامک جو ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس کے اندر ملا ایک ڈگری ہے ایکول ٹو میٹرک. ٹھیک ہے، بیسک ڈگری جو ہوتی ہے اس کو ملا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو تھے انہوں نے بڑکیں لگائیں اور بڑکیں لگا کے اور بلوچستان کے اندر وہ حملہ آور ہو گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسمبلی میں ان کی ایک بھی ووٹ نہیں تھا اور وہ بارات کے آگے ناچ رہے تھے. دلہا کوئی اور تھا، بارات کسی اور کی تھی، ناچ زرداری صاحب رہے تھے. یاد کریں وہ وقت جب بلوچستان میں پی ایم ایل این کی حکومت گرائی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے چمپو جو تھے وہ وہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں مسلط ہوئے تھے. اب وہیں سے ہی دوبارہ نواز شریف یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں تھے، وہیں سے دوبارہ اپنی واپسی کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں. نواز شریف کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے کہا، ویسے میاں صاحب نے میری بڑی متقع لگا ہے، ویسے میاں نواز شریف کے ساتھ میرا باقاعدہ اٹ کھڑکا لگا ہے آج کل. میں نے عرض کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سے ملے ہی نہیں واپس آنے کے بعد، اور جن سے ملے ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو لندن میں ان کو ملتے رہے ہیں پاکستان سے یا دنیا بھر سے آ کے. تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر اہتمام کے ساتھ ہمارے دوست برخوردار عاصم نصیر صاحب جو ہیں، جو کہ ویسے جسے سے لگتے نہیں ہیں، وہ دادے کے بھی دادے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جناب عاصم نصیر صاحب کو بلایا، اپنی بغل میں دبایا اور ان کی تصویر ریلیز کروائی. متقع لگایا نواز شریف دے نال میرا. ٹھیک ہے، فل فلیج. ٹھیک ہے، مطلب کہ جنہوں کہتے شریکہ چل رہا ساڈا آپس. میں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے آئے ہیں لگتا ہے اپنا لاگ ان پاسورڈ بھول آئے ہیں لندن کے اندر، کیونکہ جب سے آئے انہوں نے کوئی ٹویٹر جو ہے ایکس جو اب ہو گیا ہے، ٹویٹر کے اوپر کوئی کچھ ٹویٹا نہیں ہے. ٹھیک 1 گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد نواز شریف صاحب نے ہیپی دیوالی کا ٹویٹ کر دیا. تسی لیول دا اندازہ کرو. ٹھیک ہے، میاں نواز شریف دے نال فل فلیج
متقع چل رہے. تو اس صورتحال کے اندر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اقتدار کے خاتمے کا آغاز جہاں سے ہوا تھا، اب میاں نواز شریف صاحب اگر چاہتے تو لاہور میں بیٹھ کے وہ بہت ساری سیاسی ملاقاتیں کرتے. اپنی جو کیمپین تھی اس کا آغاز جو تھا وہ لاہور میں جلسہ کر لیا تھا نا انہوں نے واپسی کے بعد. اس کے بعد گجرانوالہ میں جلسہ کرتے. خرم دستگیر صاحب نے پٹھیاں چھالاں مار دیا سن جناب، ٹھیک ہے، بندے وہ گٹھے کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب جو تھے وہ پنڈی اسلام آباد یا کراچی میں جا کے کوئی بڑا جلسہ کرتے نہیں. میاں صاحب گئے کوئٹہ، جہاں سے ان کے اقتدار کے خاتمے کا آغاز ہوا تھا، وہیں سے انہوں نے شروع کیا. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، گارڈ آف آنر انہوں نے لیا. تو گارڈ آف آنر میں جب آپ مطلب اگر ایسے جوان کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اتنے لمحے اتنے سیکنڈ آپ نے کھڑے ہونا ہے پرچم کے سامنے، پھر اتنے سیکنڈ آپ نے چلنا ہے، پھر پہنچنا ہے، پھر اتنے سیکنڈوں تک کیلکولیٹ کیا ہوتا. میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ کھڑے پرچم کے سامنے پرلونگ کر گئے تھے. شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو، یعنی اگر وہاں پہ 10 سیکنڈ کھڑے ہونا تھا تو میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ 25 سیکنڈ تک کھڑے رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی. میں نے ایک بندے سے پوچھا تو مطلب اندر کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میاں نواز شریف کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی. پھر میاں نواز شریف نے ایسے کر کے نا اپنے آنسو پوچھے تھے، پھر چلے تھے آگے. تو بھائی بھولدا نہیں گا جہاں نام میاں نواز شریف، وہ بھولدا نہیں، وہ باتوں کو یاد رکھتا ہے. کم گو ہیں میاں صاحب لیکن وہ بھولتے نہیں ہیں اس طرح کی باتوں کو. تو خیر وہ ایسے کر کے تو پھر آگے چلے تھے. آج بھی وہ ویڈیو پڑی ہوگی کہیں نہ کہیں جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے اور انہوں نے آ کے لیا تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئٹہ جانا، اور کوئٹہ میں پھر وہ اکیلے نہیں گئے، چھوٹے بھائی ساتھ ہیں، مریم نواز شریف ساتھ ہیں. پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ جناب صفدر صاحب جو ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی. ہاں، یہ سہیل وڑائچ صاحب کو نے جو تھا وہ کلثوم بی بی کا ایک خیالی خط شائع کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صفدر کو اہمیت نہیں دے رہے. اچھا، تو اس کے اوپر صفدر صاحب کی بھی لاٹری نکل آئی، کیپٹن صفدر صاحب کی. وہ بھی ہمراہ تھے میاں نواز شریف صاحب کے جب وہ کوئٹہ میں پہنچے ہیں، اور ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے مناظر جو ہیں جو آپ تک اور مجھ تک پہنچائے گئے ہیں. تو خیر وہاں سے تقریباً 20 یا 22 کے قریب جو ہیں وہ مختلف سردار لیڈران جو ہیں جن کو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی میں جانا تھا، اور ان کے اس سیاسی دیگ کے ارد گرد پیپلز پارٹی ناچتی رہی کہ یہ ہماری طرف آئیں گے اور ہم بلوچستان میں حکومت بنائیں گے، اور بلوچستان کی پھر سیٹیں لے کے ہم پورے وفاق کو ایکسپلائٹ کریں گے بلوچستان کی محرومی کے نام کے اوپر. یعنی آپ دیکھیں کہ سندھ کی محرومی اور بلوچستان کی محرومی، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نے کنری کی مرچ کے اندر جو ہے وہ سرگودا کی مرچیں مکس کر دی نا جی. تو وہ مطلب 2 مرچوں کا مطلب 2 محرومیاں ہو گئیں. تو وفاق نے تو ہاتھ جوڑ کے کہنا تھا کہ بھائی اکثریت آپ کی ہے یا نہیں ہے، آپ حکومت بنائیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کریں گے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ باپ ہوتا ہے اور باپ کا باپ داتا کہلاتا ہے. تو پھر دادے نے کہہ دیا کہ نہیں جانا ادھر، تو وہ نہیں گئے. وہ سرداران جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو وہ ادھر کو نہیں گئے، اور اب وہ نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں. نواز شریف کا لوٹا گیا سرمایہ، اس کی لوٹی گئی پونجی جو ہے وہ نواز شریف کو واپس لوٹائی جا رہی ہے. اگر کسی کا چوری شدہ مال جو ہے اس کو پولیس ڈھونڈ کے واپس دے دے تو اس پہ چیخیں نہیں مارتے، اس کے اوپر شور و غوغا نہیں کرتے، اس کے اوپر ہاؤ ہو نہیں کرتے، اس کے اوپر ماتم نہیں کرتے، اس کے اوپر اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کا چوری شدہ سامان جو تھا وہ ریکور کر کے آپ کو واپس دیا گیا ہے.
نواز شریف کی بھی چوری شدہ سیاست جو تھی، چوری شدہ حکومت جو تھی، اس کو واپس لوٹانے کا آغاز ہوا جاتا ہے، اور وہی واپس لوٹا رہے ہیں جنہوں نے وہ چھینی تھی۔ اس پہ آپ کا چیخو پکار بنتا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔